بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے کمپیوٹر کیریئر، کہ کون سا کیریئر ایسا ہے جو کہ آپ کو کمپیوٹر کی فیلڈ کے اندر زبردست بزنس یا جاب فراہم کر سکتا ہے۔ تو وہ ہے کمپیوٹر ٹیکنیشین۔ واٹ از کمپیوٹر ٹیکنیشین؟ Is it a good career? How you can become an expert computer technician؟ یعنی کمپیوٹر ٹیکنیشین کون ہے، کیا ہے، اور کیا یہ ایک اچھا کیریئر ہے، اور ہم کس طرح سے ایک اچھے کمپیوٹر ایکسپرٹ ٹیکنیشین بن سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی بات کے اوپر بحث کریں گے، اور آج کی ویڈیو اسی موضوع کے اوپر ہے، کمپیوٹر ٹیکنیشین کے اوپر۔ اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کو بھی ایکٹیویٹ کر لیجئے، تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ کمپیوٹر ٹیکنیشینز ہیو اے ویری گڈ اپرچونٹی ٹو گیٹ جابس اینڈ اسٹارٹ دیئر آن کمپیوٹر ہارڈ ویئر بزنسز۔ دیکھیں، جو بھی کمپیوٹر ٹیکنیشینز ہیں ان کے پاس بہت اچھے مواقع ہوتے ہیں اپنا خود کا بزنس شروع کرنے کے یا جاب حاصل کرنے کے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہر گھر میں کمپیوٹر ہے اور کمپیوٹر کے اندر پرابلمز آتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے ایک کمپیوٹر ٹیکنیشین کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں، ایک اچھی جاب وہ کر سکتا ہے اگر وہ اپنے گھر میں بھی یہ فیسلٹی دیتا ہے، یا وہ ہوم ٹو ہوم جا کے بھی دے سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ میں ایک کمپیوٹر ٹیکنیشین ہوں، اور وہ اپنے نمبر سے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یا کسی بھی طریقے سے وہ پبلسٹی کر سکتا ہے۔ If you want to become an expert computer technician, then you have to get both theoretically and practical knowledge about the computer parts۔ دیکھیں، اگر آپ کو ایک ایکسپرٹ کمپیوٹر ٹیکنیشین بننا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کی مکمل طور پہ تھیوری اور پریکٹیکل کی نالج مکمل ہونی چاہیے۔ یعنی یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ تھیوری اور پریکٹیکل دونوں آپ کو کمپلیٹ جب معلوم ہوں گے تبھی آپ ایک ایکسپرٹ کمپیوٹر ٹیکنیشین بن سکتے ہیں۔ To become an expert computer technician, not only computer hardware knowledge is necessary, but computer software knowledge is also necessary۔ یعنی دیکھیں کہ اگر آپ کمپیوٹر ٹیکنیشین بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ہارڈ ویئر آتا ہو، آپ کو سافٹ ویئر کی نالج بھی آنی چاہیے۔ کہ دیکھیں، اگر آپ نے کمپیوٹر کو انسٹال کر لیا ہے، اسمبل کر لیا ہے، اب اس کے اندر آپ جب تک ونڈو انسٹال نہیں کریں گے وہ ورکیبل نہیں ہوگا، یعنی آپریٹنگ سسٹم نہیں ڈالیں گے۔ آپ کو جب تک آپریٹنگ سسٹم کا نہیں پتہ ہوگا کہ اس میں آپ نے کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہے، ڈاس انسٹال کرنا ہے، ونڈو کرنا ہے، میک کرنا ہے، لینکس کرنا ہے، یونکس کرنا ہے، سو جون سا بھی آپ ایپل اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے، تو جو بھی آپریٹنگ سسٹم آپ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی نالج بھی آپ کو ہو کہ کس طرح سے وہ سافٹ ویئر آپ اس میں ایڈ کریں گے۔ تو ایک اچھا کمپیوٹر ٹیکنیشین بننے کے لیے جہاں پہ آپ کو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی نالج کی ضرورت ہے، وہاں پہ سافٹ ویئر کی نالج کی بھی ضرورت ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنیشین شوڈ گیٹ ڈیپ نالج اباؤٹ آل کمپیوٹر پارٹس۔ یعنی یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر ٹیکنیشین جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک مکمل علم ہونا چاہیے کمپیوٹر کے تمام پارٹس کے بارے میں۔ فرسٹ آف آل یو مسٹ نو دا نیم آف آل پارٹس آف دا کمپیوٹر ود دیئر فنکشنس۔ یعنی کمپیوٹر کے جو پارٹس ہیں، اس کے جو ہارڈ ویئر پارٹس ہیں اس کے اندر موجود، اس کے ساتھ ریلیونٹ سارے پارٹس، ان کے نام، ان کے فنکشن کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
کہ کون سا پارٹ اور اس کا کیا کام ہے. A computer technician should know what is a computer hardware. یعنی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا چیز ہوتی ہے، وہ کون سے پارٹس ہیں جو ہارڈ ویئر میں آتے ہیں، کن کمپیوٹر کے کن چیزوں کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں. واٹ از اے کمپیوٹر سافٹ ویئر، کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کیا چیز ہے، کن چیزوں کو سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. واٹ از کمپیوٹر، اور کمپیوٹر کس کو کہا جاتا ہے. دیکھیں جیسے ایک کمپیوٹر جب ہمارے پاس ایک نام آتا ہے کمپیوٹر ہے یہ، لیکن جب ہم اس کے پارٹس الگ الگ کرتے ہیں تو ہمیں مانیٹر ملتا ہے، سسٹم یونٹ ملتا ہے، کی بورڈ ملتا ہے، ماؤس ملتا ہے، لیکن ان سب کو جب کمبائن کیا جاتا ہے تو ایک کمپیوٹر بن جاتا ہے. پارٹس آف کمپیوٹر، یعنی آپ کو ہر کمپیوٹر کے مکمل پارٹس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کے پارٹس کیا ہیں، پھر سسٹم یونٹ ہے، سسٹم یونٹ کے پارٹس کیا ہیں، مانیٹر ہے، مانیٹر کے پارٹس کیا ہیں، پرنٹر ہے، پرنٹر کے پارٹس کیا ہیں، اسکینر ہے، اسکینر کے پارٹس کیا ہیں، اور وہ کیسے کام کرتے ہیں. تو تمام کے تمام کمپیوٹر کے پارٹس کی نالج آپ لوگوں کو ہونی چاہیے. واٹ از پرنٹر، یعنی پرنٹر آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر آفس میں، گھر میں کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ پرنٹر ایک لازم اور ملزوم ہے. اس کے اندر ریپیئرنگ لازمی ہوتی ہے، ٹونرز لگتے ہیں، انک ریفل ہوتی ہے، ٹونر ریفل ہوتا ہے، آپ کو ریفلنگ آنی چاہیے، انک ریپلیسمنٹ کرنی آنی چاہیے، انک کو ریپلیس کرنا آنا چاہیے، انک کو ریفل کرنا آنا چاہیے، اور ٹونر کی صفائی اور اس کی ریپیئرنگ کرنی آنی چاہیے. تو یہ کمپلیٹ نالج آپ کو کمپیوٹر اور پرنٹر جو پرنٹر ہے آپ اس کو ری اسمبل کر سکیں. جب اس کو آپ اوپن کر لیں، تمام پرنٹر کو آپ کھول لیں تو دوبارہ آپ آسانی سے اس کو آپ ری انسٹال بھی کر سکیں. تو اس طرح سے یہ تمام کی تمام نالج آپ لوگوں کو حاصل کرنی ہے. واٹ از کمپیوٹر نیٹ ورکنگ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے آپ کو دوسری جگہ کے اوپر جا کے نیٹ کیفیز میں، بینکنگ میں، کہیں پہ بھی آپ جا کے یہ ہارڈ ویئر نالج اور سافٹ ویئر نالج کی کمبینیشن ہے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ، اور یہ کمپیوٹر ٹیکنیشین کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ. ایک کمپیوٹر نیٹ ورکر جو ہے وہ لین اور وین دونوں کو بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہے. آپ کہیں پہ بھی جا کے یہ اپنی سروسز دے سکتے ہیں اور بہت اچھے پیسے وہاں سے آپ کما سکتے ہیں، چاہے آپ کسی ادارے میں جاب کر لیں اور چاہے آپ پرائیویٹلی طور کے اوپر اپنی یہ سروسز فراہم کریں. کمپیوٹر نیٹ ورکنگ، لین اور وین میں آپ جب ایکسپرٹ ہو جائیں تو آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں. واٹ از سی پی یو، اب یہ سی پی یو کیا چیز ہے. سی پی یو کے بارے میں مکمل نالج کہ سی پی یو کیسے انسٹال ہوتا ہے، مدر بورڈ میں اس کو کیسے آپ ماؤنٹ کرتے ہیں، سی پی یو اور سسٹم یونٹ میں کیا فرق ہے، کس کو سی پی یو کہتے ہیں، کس کو سسٹم یونٹ کہتے ہیں، اور سی پی یو کا کیا فنکشن ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ وہ نالج ہے جو آپ ایک کمپیوٹر ٹیکنیشین کو معلوم ہونا چاہیے. I recommend you, if you want to become a practically expert computer technician, then you should join a computer hardware shop for computer hardware practical. دیکھیں اگر آپ لوگ ایک اچھا کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹیکنیشین، ایک کمپیوٹر ٹیکنیشین آپ پرفیکٹلی بننا چاہتے ہیں تو میں اس بات کو آپ کو کہوں گا کہ آپ اگر ایک کمپیوٹر ٹیکنیشین بننا چاہتے ہیں تو ایک کمپیوٹر شاپ کے اوپر آپ پریکٹیکلی کام کو سیکھیں. اگر آپ کوئی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر بھی لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو سافٹ ویئر پڑھایا جاتا ہے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کے جو سافٹ ویئرز اور ہارڈ ویئر کے جو کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح سے ہارڈ ویئر نالج نہیں ملتی آپ کو، لیکن آپ ضرور پڑھیں وہاں سے، کیونکہ وہاں سے آپ کو سافٹ ویئر نالج، ہارڈ ویئر نالج کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈگریز بھی ملیں گی. لیکن پریکٹیکلی کام سیکھنے کے لیے
آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازمی ہارڈ ویئر شاپ کے اوپر جا کے، جہاں پہ کمپیوٹر ریپیئر ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ پریکٹیکلی کام کو سیکھیں۔ To become an expert computer technician, daily practice is very much necessary. یعنی یہ یاد رکھیے کہ آپ اگر ایک اچھا کمپیوٹر ٹیکنیشین بننا چاہتے ہیں، ایکسپرٹ یعنی ماہر، تو آپ کو روزانہ کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے پرنٹر، ماؤس، اسکینر، پرنٹر، سسٹم یونٹ وغیرہ انسٹال ہوتے ہیں اور ان کو اسمبل کیا جاتا ہے۔ یہ جب تک آپ ایکسپرٹ لیول کے اوپر ڈیلی پریکٹس نہیں کریں گے، آپ ایکسپرٹ نہیں ہوں گے۔ تو یوں آپ لوگ نے دیکھا کہ کس طرح سے اور کون سی چیزیں ضروری ہیں آپ لوگوں کو ایک کمپیوٹر ٹیکنیشین بنانے کے لیے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ ایک کمپیوٹر ٹیکنیشین کیسے بن سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ ایک اچھی جاب اس کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔